بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ مثال کسے کہتے ہیں؟ وہ کلمہ ہوتا ہے جس کا فا کلمہ، جس کے فا کلمے میں واو ہو یا جیسے وعد یا سارا، جس کے فا کلمے میں واو ہو یا ہو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ مثال۔ جس کے فا کلمے میں واو ہو اسے بولتے ہیں مثال واوی، جس کے فا کلمے میں یا ہو اسے کہتے ہیں مثال یائی۔ اب ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب کسی کلمے میں حرف علت آ جائے یا حمزہ آ جائے یا دو حرف ایک جس کے آ جائے، اس کلمے میں شکل پیدا ہو جاتا ہے، وہ کلمہ مشکل ہو جاتا ہے، اسے پڑھنا بولنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اہل عرب جو ہے اس شکل سے بچتے ہوئے، اس شکل سے بچنے کے لیے ان کلمات میں تبدیلیاں کرتے ہیں۔ تو جب کسی کلمے میں واو آ جائے یا آ جائے، فا کلمے میں حرف علت آ جائے، تو اس میں تبدیلیاں ہوتی ہیں لیکن بہت کم۔ اس لیے مثال کو مثال کہتے ہیں کہ یہ صحیح کی مثل ہے۔ صحیح کی کیا ہے؟ اس طرح صحیح میں تبدیلیاں کم ہوتی ہیں، اس میں بھی تبدیلیاں، اس میں ہوتی نہیں تبدیلیاں، اس میں بھی تبدیلیاں کم ہوتی ہیں، یا اس کے ماضی میں تبدیلی ہوتی نہیں، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں مثال۔ اب یہ وعد ہے تو فعل ماضی کی گردان اس سے پڑھیں گے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، جیسے آپ نے صحیح میں گردان پڑھی ہے وعد وعدا وعدو وعدت وعدتا وعدنا وعدتا وعدتا۔ اس طرح یاسر میں جب ان کا مضارع آئے گا تو مضارع میں تبدیلی ہوتی ہے، وعدہ سے مضارع آتا ہے یوعدو، اور یہی ہمارا پہلا قاعدہ ہے، جو واو علامت مضارع مفتوح اور کسرہ عین کے درمیان آ جائے، جو واو علامت واو سے پہلے، یعنی واو سے پہلے علامت مضارع ہو، واو سے پہلے علامت مضارع ہو اور وہ مفتوح ہو اور اس کے عین کلمے پر کسرہ ہو، تو اس واو کو حذف کر دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے واو علامت مضارع مفتوح، علامت مضارع یہاں پہ کون سی ہے؟ یا، اور کسرہ عین کے درمیان ہے، اس واو کو حذف کرتے ہیں۔ واو علامت مضارع مفتوح اور کسرہ عین کے درمیان علامت مضارع یہاں پہ کیا ہے؟ تا، اس واو کو گرا دیں گے۔ واو یہ علامت مضارع کون سی ہے؟ الف حمزہ۔ اب تو جو واو علامت مضارع مفتوح اور کسرہ عین کے درمیان ہے، اس واو کو یوعدو سے کیا بن جائے گا؟ یعیدو۔ تاسیلو، توسیلو سے تاسیلو، اوکیفو سے آکیفو، نوکیفو سے ناکیفو ہو جائے گا۔ یہ ہے قاعدہ نمبر 1 کہ جو واو علامت مضارع مفتوح اور کسرہ عین لازمی کے درمیان آ جائے، اس واو کو حذف کر دیتے ہیں۔ اب یہ یہاں سے آپ کو یہ سمجھ آئے کہ جو باب جو ہے نا جس کا عین کلمہ مکسور ہوگا اس میں واو کو گرائیں گے، ضرب یضرب میں یضرب میں گرائیں گے، اور حاسب یحسب میں جہاں مضارع کا عین کلمہ مکسور ہوتا ہے وہ باب ثلاثی مجرد کے باب میں دو ہی ہے، ضرب یضرب اور حاسب یحسب، ان میں واو کو کس کس باب میں؟ باب ان کے مضارع میں واو کو گرا دیں گے، اور اس طرح حاسبہ یحسب، کیونکہ ان کے مضارع کا عین کلمہ مکسور ہوتا ہے، واو علامت مضارع مفتوح، اور واو کو گرائیں گے۔ یا اگر ہو تو یا کو نہیں گرائیں گے، واو علامت مضارع مفتوح اور کسرہ عین کے درمیان ہے، اسے گرانا ہے، یا ہو تو یا کو نہیں گرانا۔ یہ تھا قاعدہ نمبر 1 تھا۔ اب یہ جو بات میں نے کہی کہ یہ باب ضرب یضرب میں یا باب حاسب یحسب میں واو کو حذف کریں گے، اگلا جو قاعدہ اس میں یہ ہے یوہبو یودیو، یہ مثالیں دیے، جو واو علامت مضارع مفتوح اور کسرہ عین لازمی کے درمیان ہے، اس واو کو کرتے ہیں حذف کیا، تو یہ یوہبو سے کیا بن گیا؟ یاہیبو۔ یودیو سے کیا ہو گیا؟ یادیعو یادیعو۔ اب اس میں یوہبو اور یودیو میں اس میں ہا حرف ہلکی ہے، اس میں عین حرف ہلکی ہے۔ جس کلمے میں حرف ہلکی آ جائے، حرف ہلکی کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے، وہ کلمہ ثقیل ہوتا ہے، اس لیے اس کو حرکت بھی خفیف حرکت دیتے ہیں۔ جس پہ پہلے بوجھ زیادہ ہو اس کو کیا کرتے ہیں؟ آسانی دیتے ہیں نا، تو یہ اس پہ پہلے بوجھ زیادہ ہے کیونکہ عین اس پہ حرف ہلکی آ گئے، ہا حرف ہلکی آ گئے، اس لیے یہ جو کسرہ ہے نا اس کو حذف کر کے اس کو
فتح دیتے ہیں جو خفیف حرکت ہے. حرکتوں میں سب سے خفیف حرکت کون سی ہے؟ فتح. اس سے ثقیل کسرہ، اور سب سے زیادہ ثقیل کون سا ہے؟ ضمہ. تو کسرہ کو اٹھا کر اس کو ضمہ دے دیتے ہیں. اب یہ جو دو فعل ہیں یہ اصل ہم بتا رہے ہیں تو یہ یا ضربو کے وزن پر ہے یا فعلو کے وزن پر، لیکن ان کا باب کون سا ہے؟ با فتح. یفتح میں جا کے استعمال ہوتے ہیں. تو یفتح با فتح یفتح میں اس لیے یہ پڑھے جاتے ہیں کیونکہ جن کلمات میں جن میں حرف ہلکی آتا ہے نا اکثر وہ مصادر با فتح یفتح سے، اس لیے اس کو جب فتح دے دیا تو اب کیا ہو گیا؟ با فتح. ماضی کی کیا تھی؟ واہبا. جب مضارع آپ نے اس کا یاہبو بنا دیا تو اب یہ کس باب میں چلا جائے گا؟ باب فتح یفتح میں. یہ قاعدہ نمبر 2 تھا. اس کے بعد قاعدہ نمبر 3 وعد بر وزن فعل. اسی طرح وصل بر وزن فعل. وصل یہ سارے مصدر ہیں. وعد بر وزن فعل، وصل بر وزن فعل، وصل بر وزن فعل. وہ مصدر جو مثال واوی سے ہو، مثال واوی سے ہو اور فعل ان کے وزن پر ہو. مصدر و مثال کس وزن پر ہو اور اس کے مضارع میں تعلیل ہو چکی ہو، مضارع میں واو گر چکی ہو. تعلیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حرف علت میں تبدیلی کرنا. حرف علت اعلان اور پڑھا آپ نے. اعلان اور تعلیل کا کیا معنی؟ حرف علت میں جو مصدر مثال واوی سے کس وزن پر ہو اور اس کے مضارع میں واو حذف ہو چکی ہو، تعلیل ہو چکی ہو، تو مصدر سے بھی واو کو حذف کرتے ہیں. حذف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ واو کا کسرہ بعد والے کو دے دیں اور واو کو حذف کریں اور آخر میں تا دے دیں. بن جائے گا وعد سے، وصل سے، صلۃ، اور وصل سے سیعۃ. ہم نے جو یہاں پہ کہا تھا جب حرف ہلکی آ جائے گا تو اس کلمے کو حرکت کون سی دیں گے؟ خفیف حرکت. یہ دیکھیں یہاں پہ سیعۃ، اینڈ کلمے پہ فا کلمے پہ کیا ہے؟ بلکہ لام کلمہ اینڈ کلمہ یہ واو تو گرا دی ہے فا کلمہ. اس کو آپ فتح دے دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ ساعۃ.